اعوذباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئروے ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود فیضان رمضان نشریات کے ساتھ شہر رمضان سے ایک بار پھر تمام دنیا اسلام میں جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں سب کو ایک اور روزہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ساری عبادات قبول فرمائے۔ عید کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، عید کی خوشیاں بھی شامل ہو رہی ہیں ساتھ۔ اللہ کا لاکھ احسان کہ کل اس قدر جذبہ ہم نے 14 اگست کا دیکھا کہ کئی سالوں کے بعد یہ احساس ہوا کہ ایک بھرپور زندہ جاندار قوم ہے پاکستان کے طور پہ بھی ہم اور مسلمانوں کے طور پہ بھی ہم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان۔ آج بھی ایک خصوصی پروگرام ہے اور لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ قاری صاحب سے، محسن قادری صاحب سے گزارش کے ساتھ کہ تلاوت کلام پاک کریں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب، خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد فیضان رمضان نشریات شہر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری، محفل کو باقاعدہ آباد کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
خواتین و حضرات، محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید شہر رمضان میں، اور معزز مہمان آج شریک ہیں علامہ لیاقت اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ذوالفقار علی حسینی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ پہلے بھی اس محفل میں شریک ہو چکے ہیں، اور اویس رضا قادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تعارف کا تو کوئی بھی محتاج نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت شکریہ ایک بار پھر سب کا کہ آپ تشریف لائے۔ مجھے اب ذرا آپ سے بھی چاہوں گا کہ یہ پوچھوں، کل 27ویں کی، پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب کرے سب کو، اور عبادات قبول، دعائیں، استغفار، ذکر، کس طرح سے 27ویں کی شب کو آپ سمجھتے ہیں کہ گزارنا چاہیے ان گھڑیوں کو؟ بہت شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ اور سب اصل میں تو بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لیلۃ القدر کو مختلف راتوں کے حوالے سے تلاش کرنے کا فرمایا، لیکن ہمارے بزرگان دین کی جو اکثر رائے جاتی ہے وہ 27ویں شب کی طرف جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے، اور اس اکیلی رات کی جو عبادت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور شان نزول میں مفسرین کرام نے بہت ساری چیزوں کو ذکر فرما، اور ایک یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کا اور ان کی عمریں اور ان کی عبادات، تو امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ ان کی اتنی عمریں تھی، اتنی عبادات تھی، تو ہم تو بہت کم رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں امت مصطفیٰ کریم کو ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ ان کی کتنی بھی طویل عمریں ہوں، فرمایا ایک رات کی عبادت ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری تخصیص جو ذکر فرمائے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ اور فرشتے اترتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، جہاں بھی عبادت ہوتی ہے، اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی چادر سے یعنی ڈھانپ قرآن لیتے ہیں۔ شریف کی پوری ایک سورہ پوری صورت اس رات پہ ہے۔ سورۃ القدر، عزت و اہمیت والی، سبحان اللہ۔ اور اس رات کو بھی لیلۃ القدر یا شب قدر اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی عزت و قدر والی رات ہے۔ اس میں جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا سوال کے اندر کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے تو استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کی توبہ کو قبول و منظور کرتا ہے۔ اور دوسرا دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادت، دعا ایک عبادت ہے، بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھول لے، تو وہ اپنے لیے پھر دعا کے دروازے کو کھول لے۔ فرمایا کہ اگر انسان اچھے حالات میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو، فضل ہو، آسانی ہو، انسان خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور دعا کرتا رہے، تو فرمایا کہ اگر انسان پر کوئی نامصائب حالات آ جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بہت قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو سب دنیا کا ایک ضابطہ ہے، دنیا کا کوئی کتنا بھی دنیا کا سخی آدمی ہو، اس کی بارگاہ میں آپ 1 مرتبہ جائیں گے، 2 مرتبہ جائیں گے، سوال کریں گے، مانگیں گے، اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا ہے، من لم یدعو لم یغضب علیہ، فرمایا کہ اس سے رب تبارک و تعالیٰ کہ بھئی یہ بندہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا ہے۔ تو یہ بارگاہ ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی ہے کہ جتنا مانگا جائے، وہ جتنا عطا کریں، اس سے زیادہ اور بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں مانگے تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو خاص طور پر اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیں اور التجائیں کرنی چاہیے۔ ایک میں صرف بات کہوں گا، عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے، خالی آپ سے نعت نہیں پڑھوانی، آپ اس میں بھی تھوڑا چیزیں آپ کے ذہن میں ان آتی سے تو ہم ہیں، ضروری نہیں ہم جتنا سیکھا ہے دنوں میں تو بڑا یہ تو بڑے نہیں آپ یوں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں آپ توجہ فرمائیں گے اور کوئی چیز ذہن میں آئے گی نا، بیٹھے بیٹھے انسان کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے۔ ہمارے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے،
دیکھیے جی، دعا کی قبولیت کی ایک تو بنیاد یہ ہے، کنجی اور چابی یہ ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو اور صدق مقال ہو، بالکل زبان سچی ہو، پاکیزہ زبان سے دعا کریں. ایک وہ بھی اللہ کے بندے دعا کرتے تھے، اور انسان کی جو روزی ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ بڑا طویل سفر کر کے آیا اور اس کے بال غبار آلود ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا. مسلم شریف کی حدیث ہے، یا رب یا رب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسے دعا کو قبول، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، کیسے سنے گا؟ فرمایا مَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَشَرَابَهُ حَرَامٌ وَمَلْبِسَهُ حَرَام. فرمایا اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کی ہر چیز حرام سے ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی دنیا جہان کا ہم جو کرتے رہے، پھر ایک جملہ کہتے ہیں آخر کے اندر، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب تو پیدا کریں، ویسا نظام تو لے کر آئیں. بالکل صحیح. اب اسی طرح اس سے مزید بات کریں گے. ابھی اویس بھائی، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور مزید اب چونکہ اب ظاہر گھڑیاں ایسی ہیں کہ آخری ہی بس جدا ہی ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا، ناؤ اور نیور، ہے نا، اسی طرح کا ہے کہ ابھی کر لو، ابھی کرو، ورنہ شاید نیور وقت ہے، ابھی بھی وقت. آگے کر لو آپ کو. اچھا، اور اس میں جیسے ابھی حضرت نے بھی کہا، مفتی صاحب نے، کہ دعاؤں کا ایک بہت اہم حصہ استغفار بھی ہے. یعنی جہاں پر رحمتوں کی اور نعمتوں کی اور سب کی دعا مانگی جائے، وہاں گناہوں، سب سے پہلے تو گناہوں سے استغفار. بے شک آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ دعا تو خیر دعا تو دعائیں ہوتی ہے، لیکن یہ استغفار ایسی دعا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المعصومین ہونے کے باوجود وہ ان سے گناہوں سے معصوم ہیں. اس کے باوجود ہماری تعلیم کے لیے وہ استغفار کیا کرتے تھے. جیسا کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے عوامل جو بیان ہوئے، سود خور، شراب نوشی، زنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کبیرہ گناہوں میں جو ملوث ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں پورے ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، ان گندی حرکتوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ بات جس نے انہوں نے کہا کہ دعا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جب ان لوگوں کو ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جس کے اثرات دنیا میں ظاہر نہ ہوئے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں قبول نہ قبول نہیں، وہ بھی وہاں پہ ایڈ ہوگی. تو فرماتے ہیں اس کا جو اجر دیا جائے گا ڈاکٹر صاحب، وہ اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ اس وقت بندہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. سبحان اللہ. تو دعا سے کبھی بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. جو اس بھائی نے بات شروع فرمائی ہے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ دعا قبولیت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسپیسیفک آپ نے کوئی چیز مانگی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، وہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں یہ دعا کی قبولیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے ایک اویس بھائی نے بیان فرمائی کہ فرمایا کہ دعا کی قبولیت یہ ہے کہ ایک تو خاص جو کچھ مانگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ایک یہ دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بایمانہ قبول فرماتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی کسی برائی کو، کسی شر کو ہٹا دیتا ہے اسے. فرمایا یہ بھی دعا کی قبولیت ہے، اس کا اثر ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت پھر بندے التجا کر دیں گے خدایا دنیا میں ہماری کو دعا ہی قبول نہ کرتا، اور سب آخرت کے اندر. تو ہم یہ جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، یہ غلط ہے. دعا کی قبولیت کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے سیف ڈپازٹ میں چلی گئی. بالکل سیب میں چلی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آنے والی بلا کو ٹال دیا. دعا قبول بایمانہ ہو گئی. اس میں مولا علی کائنات کا ایک قول بڑا مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا قول ہے. آپ فرماتے جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور نہیں قبول ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو میں نے مانگا وہ میری مرضی ہے، اور جو نہیں ملا وہ رب کی مرضی ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ ایک ایسی شے ہے دعا کہ دعا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. واہ. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. واہ سبحان اللہ. تو اس سے کبھی غفلت نہیں کرنی اور ابھی آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا، لیکن ایک تو پھر میں یہ بات یقیناً سب کو علم ہے، لیکن پھر بتا دوں کہ کیو ٹی وی پہ، ARY ڈیجیٹل پہ، نیوز پہ، نیٹ ورک کے جتنے چینلز ہیں، کل آپ ہر جگہ خاص رات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیے گا، کیو ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا، اپنی عبادتوں میں مصروف رہیے گا. لیکن کل کا دن جو ہے اور کل کی رات خاص طور پہ اس کو ضائع مت کیجیے گا. ذوالفقار حسینی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہنچا تو سوال ہی پہنچا تو سوال ہی تھا. سبحان اللہ، بڑا پیارا کلام.
پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں پہنچا تو سوالی تھا، میں پہنچا تو سوالی تھا، سوالی نہیں سرکار کے دربار سے خالی نہیں سرکار کے دربار سے خالی نہیں سرکار کے دربار سے ایک بار مجھے ایک بار مجھے سرکار کے دربار سے گر کوئی تصور میں بھی پہنچا گر کوئی تصور میں بھی پہنچا شہدی تک، سنتے ہیں کہ وہ بھی کبھی خالی نہیں سرکار کے دربار سے خالی نہیں پہنچا
ماشاءاللہ ذرا مجھے ٹائم کو اگر بتایا جائے تو اللہ میں دیکھوں اکبر کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے جی؟ اچھا ابھی ٹائم جو ہے تھوڑا وقفے میں ہے، لیکن ایک بات اویس بھائی جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ دعا جو قبول نہیں ہوتی وہ سیف ڈپازٹ میں رہتی ہے کہ بوقت جب ضرورت پڑے گی، یقیناً پڑے گی، تو اس وقت وہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول انہوں نے فرمایا اور آپ نے بھی بات کی۔ اچھا اب اس میں استغفار، ذکر اور اللہ سے رحم اور نعمتوں کی، مطلب یہ بنیادی یہی دعائیں ہیں۔ ایک بات میں آپ سے پوچھوں، یہ ساری دعاؤں کے ساتھ ہمارے انبیاء جو کہ معصوم اور ہمارے اولیاء بڑی شخصیات، وہ توبہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ دیکھیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توبہ کی حدیث طیبہ ہیں، جیسا اس نے ذکر کیا، بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی استغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ وانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ اس کی توبہ ایک تو تعلیم امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے غلام اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، دوسرا جو خاصوں کی توبہ ہوتی ہے، جو مقبولوں کی توبہ اور استغفار ہوتی ہے، وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ وہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ استغفار ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر نعمتوں کے دروازے بھی کھولتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ استغفار جو ہے، فرمایا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، فرمایا ہم نے ان کو نجات دی تو مومنوں کو بھی ایسا نہیں کریں گے، ان کو بھی نجات دیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی بھی اعتبار سے جب کوئی استغفار کرتا ہے تو یہ دعا بھی ہے، یہ توبہ بھی ہے، یہ التجا بھی ہے، اور نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا اپنے قوم سے۔ ان سے یہاں لیں وقفے کی بات بالکل معذرت کرتے ہیں کلامی کے لیے، لیکن یہ وقت جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، علم حاصل کرنے کی دعا، سفر کی دعا، یعنی بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ چھوٹے سے لوگوں نے، اب بھی میں دیکھتا ہوں بچوں نے، خواتین نے، بھائیوں نے وہ چھوٹی سی کتابیں رکھی ہوتی ہے ساتھ، اور کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، نہیں بھی آتے، وہ کتاب نکال کے چھوٹی، اور خاص طور پہ جہاز کے اندر سفر کرنے سے پہلے مختصر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اگر ان کو ایز اے عادت بنا لیا جائے کہ جیسے سیٹ بیلٹ باندھنی ہے تو سفر کی دعا بھی پڑھنی ہے، مطلب اس طرح سے، تو میرے خیال سے بہت مشکل نہیں ہے، اور وہ پھر زندگی کا حصہ ہی بن جاتا ہے۔ ایک وقفہ خواتین حضرات، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات، شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رمضان کی آخری راتیں، بڑی راتیں، اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ خصوصی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کے سامنے ٹکٹس آ رہے ہوں گے کیو ٹی وی پہ، ڈیجیٹل پہ، آپ جہاں بھی ہوں کوشش کریں پہنچیں، خود سنیں، ٹی وی پہ دیکھیں، جیسے بھی عبادات کرنا چاہیں۔ یہ بڑی رات ہے، اس کی بڑی رات ہے، مطلب بڑی راتیں ہیں۔ اب یہ بڑے کو آپ جس طرح سے بھی تشریح کریں لفظ، اویس بھائی جب بڑی راتیں کہا گیا تو سادہ سا لفظ ہے بڑی رات۔ جی، جو قدر والے ہوتے ہیں ان کی تو ہر شب قدر والی ہوتی ہے، ان کا ہر یوم قدر ہوتا ہے، ان کی ہر صبح قدر ہوتی ہے۔ یہ تو ہم جسوں کے لیے ہے۔ تو ابھی علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی تھی دعا کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کی کہ جو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں، وہ استغفار کرتے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک عام شخص میں اور ایک اللہ کے ولی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں ایک بڑی نفیس بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ۔
ہم لوگ اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہم یہ سوچ کر گناہ نہیں کرتے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں عذاب نہ دے دے، کہیں پکڑ نہ ہو جائے. ہم عام آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے، جبکہ اللہ کا ولی اس سوچ سے کہ اللہ کہیں ناراض ہو جائے، گناہ نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے ولی پر رحمتوں اور برکتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ اس کو گناہ کرنے میں حیا آتی ہے. گناہ کرنے میں اس کو حیا آتی ہے کہ مجھ پر اتنا کرم ہے اب میں گناہ کروں. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے توبہ کی، استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نفوسان قدسیہ میں شامل کر دے کہ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی خاص ہوا کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کا خیال آ جائے، صرف خیال آ جائے، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ہمیں جنت کا خیال آ جائے تو ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے. آپ نے کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے سے حدث قائم ہوتا ہے اور جنت میں ساری خواہشات پوری ہوں گی. جب حدث قائم ہو تو وضو ٹوٹتا ہے، اور جب خواہشات نفس کی پوری ہو تو وضو فرض غسل واجب ہو جاتا ہے. تو بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، تو ہم صرف ان کی باتیں ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عمل نصیب فرمائے. ایک کلام کے لیے آپ نے مجھے آف ایئر کہا تھا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. 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 کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے مروں کا. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے مروں کا. مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. اگر جانا
جانا اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کام کینے گنبد خضرا کو خالے دل سنائیں گے کسی صورت کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی لوٹو گے مدینے سے ریاض اپنا بدل ہی جو روح ہے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی گئے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بات سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں بات سوا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل کی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے انہیں
حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں اگر جانا، مدینے میں ہوا ہم غم کے مروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ نے جو بات کی، امیدیں پوری ہوں، سب کی مرادیں سب کی پوری ہوں، اور اب مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ رمضان جا رہا ہے تو جیسے کوئی بچھڑ رہا ہے، تو بہت ہی کوئی عزیز شے مجھے، میں بالکل یہ پہلی بار اس طرح ہوا کہ میں اس شہر میں آیا اور اس طرح سے، لیکن ایک جو فیلنگز ہیں، اب یہ ابھی بچوں سے بات ہو رہی تھی، سب سے 4 روزے رہ گئے ہیں، اتنے روزے اتنے دن رہ گئے ہیں، 5 رہ گئے ہیں، بہت تیزی کے تو ساتھ، تیزی ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی بچھڑ رہا ہے۔ کل کی بات ہے، چاند نظر آیا، اور آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں اور لمحات ہیں، تو اتنی تیزی کے ساتھ رمضان آیا اور ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن یقیناً وہی کامیاب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک سے پایا، برکتیں حاصل کی، رحمتیں حاصل کی۔ دعا کی ہم بات کر رہے تھے، اور دعا کے حوالے سے کلام بھی پڑھا، تو دعائیں جہاں قبول ہوتی ہیں وہ بھی خاص مقامات ہوتے ہیں، جہاں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اس میں جہاں مقام ابراہیم ہے، مطاف ہے، حتیم کعبہ ہے، مستجاب ہے، وہاں ایک بارگاہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آنے کا خود رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور وہاں پر آ کر استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن فرمایا کہ وہاں آ کر استغفار کریں اور آپ ان کے لیے سفارش کر دیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو وہ مقامات ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں ہوتے ہیں، گھڑیوں میں سے یہ گھڑی ہے جو مبارک رات آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا، خاص طور پر اسپیسیفک آپ نے پوچھا تھا کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، خدا نے ان کی التجاؤں کو سماعت کیا اور فرمایا نجات عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا نہ کرتے نا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا قیامت کے دن تک وہ وہیں پر رہتے۔ وہ جو تسبیح تھے، وہ جو کلمات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں سورہ صافات میں فرماتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم میں تمہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بس اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا۔ پھر استغفار کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں، تمہاری نہروں میں، تمہارے باغات میں، تمہاری دنیا و آخرت کے اندر برکتیں اور رحمتیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے کسی شخص کو استغفار کو، توبہ کو، اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ لمحات جس کو لوگ سب کہتے ہیں آپ گولڈن چانسز زندگی کے، کہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کہ چلے جائیں گے، دوبارہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، ان گولڈن چانسز سے انسان فائدہ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرے اور دعا بھی کرے۔
ویسے بھائی یہ جیسے کل محفل ARY ڈیجیٹل QTV پہ سب ٹکٹس بھی چلے. اچھا میں صرف یہ سوچتا ہوں, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس سے بتائیں کہ ایک تو ہماری ہوتی ہے نا مطلب ہم اکیلے دعا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ بھی اپنی جگہ, لیکن میں صرف جب ان محافل کو دیکھتا ہوں, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں شریک بھی ہوتا ہوں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو میں تصور کرتا ہوں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو اجتماعی محفل ہے جیسے کل انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی, تو ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ آمین اور ایک ساتھ استغفار اور ایک ساتھ مطلب یہ بھی جب عرش پہ, یعنی وہاں پہ تو فرشتے ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں یا جو بھی تعداد ہے اللہ جانتا ہے, وہاں بھی تو اسی طرح عبادتیں ہو رہی ہیں اجتماعی. تو یہ اجتماعی دعاؤں کی یہ جو محافل ہیں کہ ایک ساتھ عرش پہ پہنچتی ہوں گی, بے شمار آنسو, بے شمار آہیں, ایک ساتھ آواز آمین کی, ایک ساتھ رونے. اجتماعیت کی بڑی ایک برکت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے اسلام میں بھی جو یہ نماز با جماعت کا جو اہتمام ہے, پھر جمعہ کے لیے مخصوص ایک دن رکھا گیا, اور اس میں بڑی ایک معاشرے کے حوالے سے بڑی اس میں ایک فائدے ہے. جب بندہ ملتا ہے دوسرے سے بات چیت کرتا ہے, اس کے حالات سے آگاہیاں ہوتی ہے, بڑے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں, اس کی برکتیں ہیں. لیکن آپ نے جو کہ دعا کے حوالے سے کہا کہ جمع ہو کر دعا کرتے ہیں, تو مجھے ایک اللہ کے ولی کا قول یاد آتا ہے کہ جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. اب نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ موجود ہوں گے تو کتنے اللہ کے ولی ہوں گے. اچھا ولی کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے جن کو ان کی ولایت کا علم نہیں ہوتا, لیکن عند اللہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ان کی ولایت کا علم دیا جاتا ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا رتبہ کیا ہے, میرا منصب کیا ہے, میں کس منصب پر فائز ہوں. غوث, قطب, ابدال, فرد, یہ سب معاملات ہوتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. ایک ہزاروں کا اجتماع ہے اور پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی یہاں موجود ہوں گے. اب کس اللہ کے ولی کی آمین جو ہے وہ ہمارے کام آ جائے, اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک رکت بھی آتی ہے, اور ایک شخص تمام کی نمائندگی کرتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, تو پتہ نہیں کون نیک بندہ ہو اس میں, اور مطلب وہ کیا دعا قبول عجیب ہو ایک جائے. ہوتا ہے کہ اتنے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہیں, ایک ساتھ آمین, ایک ساتھ. اور میں ایک اور روایت میں عرض کر دوں کہ رمضان کی چاند رات آتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جن فرشتوں کا ذکر کیا نا عبادت کا, مجھے ایک روایت آتی ہے جس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ رمضان کی چاند رات کو اللہ کے فرشتے روتے ہیں. پوچھا گیا کیوں, کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے حضور کی امت سے, کہ وہ مہینہ ہے. میں پہلے بھی یہ روایت نقل عرض کر چکا کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان. یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں, چند دن رہ گئے. علامہ صاحب نے کہا میں میرا خیال ہے ایک ایسی کیفیت اندر سے ہو رہی ہے کہ دل بجھا سا ہے, ایک غم اندر سے, ایک مسلمان جو ہے جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو, اندر سے دل جو ہے وہ ڈوبا جاتا ہے. فیض بھائی میں آپ کو صرف ایک اپنی چھوٹی سی بات کو اس کے بعد وقفے میں جاؤں گا کہ اس سے پہلے میں اپنی ذاتی اپنے بتاؤں, اس سے پہلے جب زلزلہ آیا تھا 2005 کا ایک الگ, لیکن میں وہاں کافی دن ہم نے ٹرانسمیشن کی تھی وہاں سے ARY کی, تو جو وہاں سے واپس ایک خاص ماحول ہوتا ہے نا, آدمی اس میں رہ جاتا ہے وہاں. تو وہ میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہ ذہن پہ بچے, عورتیں, لوگ, امداد آ رہی ہے, سامان ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, ایک خاص ماحول. آپ یقین کریں وہاں سے آنے کے بعد میں بہت دن تک میرا ذہن ادھری. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کیونکہ ایک لمبی ٹرانسمیشن ہوئی ہے, تو اور اب شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہاں سے جا کے ایک ہوتا ہے نا دکھ والا احساس کہ مطلب عجیب سا لگے گا, سحری نہیں ہو رہی صبح, کل مطلب وہ نہیں ہے, کل دعا نہیں کریں گے, کل مفتی صاحب نہیں آئیں گے, اویس بھائی کو نہیں, مطلب ایک عجیب سی وہ. علامہ صاحب نے ایک بات کہی تھی نا کہ یہ گھڑیاں گزر جائیں گی تو پھر یاد آتا, گھڑیاں تو پھر آئیں گی, لیکن ہم ان گھڑیوں کو پا سکیں گے نہیں, یہ ایسا سوال ہے. اور اسی لیے میں نے جو اس پر ایک شعر ہے, کہا ہے کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا, پر کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ رمضان. اور تینوں ذرا چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، محفل میں ایک بار پہ خوش آمدید ذوالفقار بھائی در نبی پہ. در نبی پر پڑا ہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے گی رہنے سے کام ہوگا. اسی طرح یہی تمنا جلا رہی ہے، اسی طرح پہ جی رہا ہوں. یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی یہ دل جدھر وہ علی
धरगिए दिल जिधर वो आली वो काब होगा दर नबी पड़ा रहूंगा पड़ेगी रहने से काब क्या बात अवैस भाई, ये जो इज्तिमाइयत की बात हम कर रहे थे कि ये महफिल एहतिकाफ पे भी लोग बैठे हुए हैं, यानी सबका अपना अपना एक अंदाज है, लेकिन कोई ना कोई अंदाज होना चाहिए। जिस तरह से भी आखिरी अशरे को, इन रातों को गुजारें, बिल्कुल इज्तिमाई महफिलों में जाएं या इस तरह की महफिल अटेंड करें जैसे कल हमारी इंशाल्लाह हो रही है, या इत्तिकाफ में जो बैठ गए, खुश नसीबी उनकी जो चले गए हरम में, उनकी माशाल्लाह जो घरों पे हैं, इबादत में मसरूफ हैं, जो कारोबार अपना रिज़्क़ हलाल, नहीं जो जहां है उस अंदाज में कुछ ना कुछ करे। इज्तिमाइयत के हवाले से इसमें ने जो एक बात कही है कि नमाज के अंदर इज्तिमाइयत है, ईद है। नमाज बजमात के बारे में हदीस पाक में बाकायदा तौर पर आता है कि जब इमाम बलद्दालीन कहता है, मुक्तदी भी आमीन कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते जो सफ़ों में मौजूद होते हैं, तो नमाज होती है नमाज बजमात, तो अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक फरिश्ते और मासूम फरिश्ते भी सफ़ों में मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया कि जब सलाम करो तो उनकी भी नियत करो कि वो भी मौजूद है। तो फरमाया कि जब इमाम की आमीन, मुक्तदियों की आमीन और अल्लाह के उन मासूम फरिश्तों की आमीन मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर जाती है, तो फरमाया रब तबारक व तआला उस आमीन को कबूल मंजूर करता है। तो ख़ास तौर पर जो महाफिल होती हैं, जैसे कुरान मजीद की मैंने आयत भी पढ़ी कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। फरिश्ते ऐसी महाफिल को तलाश कर रहे होते हैं कि मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनके नामों को सब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लेके जाते हैं। और रब तबारक व तआला फ़ख्र फरमाता है कि एक वो वक्त था कि फरिश्ते कहते थे कि मालिक मौला, तो इंसान को पैदा ना कर, इस ज़मीन में फसाद करेगा, खून बहाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों ये देखो, ये मेरे बंदे कैसी मेरी तस्बीहात कर रहे हैं, कैसा मेरा जिक्र कर रहे हैं, कैसा मुझे याद कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला युबाही लिल मलाइका, तो मलाइका के सामने फ़ख्र फरमाता है अपने उन बंदों की इबादत पर। एक मैं जुमला कहूँगा दुआ के हवाले से, जैसे कबूलियत की हम बात कर रहे थे, उसमें एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दुआ मांगा करो तो दुआ तुम ईकान और यकीन के साथ मांगा करो। वालमु अन्नल्लाह ला युस्तजाबु मिन दुआइन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन। आपके हाथ तो उठे हुए हैं, आप जबान से कलिमात तो कह रहे हैं, लेकिन आपका दिल गाफिल है, दिल मुतवज्जे नहीं है आपका। फरमाया उस दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर नहीं करता है। थोड़ी देर बाद जोरदार आवाज लगा दी आमीन, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कलिमात हैं, जहन कहीं और आपका। फरमाया वो दुआ भी कबूल नहीं होती है। और फरमाया कि यकीन ना हो, फरमाया अंतुम मूकिनून बिल इजाबती, तुम्हारा यकीन होना चाहिए कि मेरा रब, बल्कि दूसरी एक हदीस कुदसी है कि रब तबारक व तआला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला करता हूं। तो अपने रब से हमेशा इंसान अच्छा गुमान करे, रहमत का गुमान करे, बरकत का गुमान करे कि मेरा रब मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। और इसमें अब ये देखिए कि बड़े बड़े यानी बड़े बड़े वाक़यात कुरान शरीफ के अंदर जब हम पढ़ते हैं तफसीर, बड़े बड़े वाक़यात वो 3-4 कहीं आयत में मौजूद हैं। कोई एक आयत भी ऐसी है कि उसके अंदर भी बहुत बड़ा हुक्म आ गया, बहुत बड़ी बात, एक आयत कुरान शरीफ, इस एक रात के बारे में पूरी सूरत है, मतलब कुरान शरीफ की एक पूरी सूरत है। और उसमें यानी मेरा ख्याल है कि लोगों को अब मतलब अक्सरियत को, लेकिन तसव्वुर करें कि कुरान शरीफ की आयत नहीं, एक लफ्ज भी नहीं, एक पूरी सूरत है इस रात के ऊपर। और ये जो बात मोदी साहब ने की कि यानी मतलब फजर यानी सुबह होने तक यानी पूरा अल्लाह ताला ने बयान किया। और उसके बाद अगर यानी खुशकिस्मती हो है लोगों की, मैं समझता हूँ सबकी, कि एक रात ऐसी मिल जाए जिसके बारे में पूरी एक सूरत है, यानी उसके नाम से टाइटल, नेम टाइटल के साथ, टाइटल के साथ। वैसे तो कुरान शरीफ का एक लफ्ज भी ये बहुत बड़ा है, मगर एक रात पूरी एक सूरत का नाज़िल होना
ظاہر ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص جو ورڈ ہے اس کا ہاں. کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور 3 دفعہ یہ لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ آیا. 3 دفعہ. اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں اور یہ 3 بار آیا ہے، تو 9 یا 27. تو اس لحاظ سے 27 کو بہت زیادہ لوگ اہمیت مناتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. حالانکہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25 کل 25ویں، پھر 27ویں، پھر 29ویں، تاخیرات ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے. تو بات بڑی خوبصورت کر رہے تھے علامہ صاحب اجتماعیت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، جب ہم مل کے کوئی عبادت کرتے ہیں نا، اس کا مزہ دوسرا ہوتا ہے. بالکل. اور دوسری بات، حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑیا. بھیڑیا کبھی بھی بکریوں کے ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا، وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی بکری جو ہے وہ ریوڑ سے الگ ہو جائے اور وہ اس کو دبوچ لے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا، تو ہم پر شیطان کے وسوسوں کا بہت حملہ ہوتا ہے. لیکن اب جب کسی اچھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی ذکر کی محفل یا مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں تصور ہی نہیں. ایسی کچھ نہیں ہوتا. تو شیطان بھی ایسی محفلوں میں آنے سے ڈرتا ہے. اچھا، یہ اور بھی قرآن شریف کا جو بیان ہے عزیز صاحب، یہ مجھے بتائیں، اس میں کئی جگہ پہ یعنی قرآن کے بیان کا آپ ایک اپنا قرآن شریف کا جو اسلوب ہے اور بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مادرا کا مال لیلۃ القدر. جی ہاں. مطلب پوچھ، یعنی اے مخاطب، اے سامع، اے قاری، تمہیں کیا پتا لیلۃ تمہیں کیا القدر؟ پتا؟ یعنی یہ اس کی اہمیت کو اور زیادہ کہ یہ تو معمولی رات نہیں ہے. فرمایا ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول اس رات کے اندر ہوا. قرآن مجید اور سب 2 طرح سے نازل ہوا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر 23 سال کے عرصے کے اندر، ایک آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا، وہ اس رات کے اندر. پھر نزول کا آغاز بھی جو ہے اس رات کے اندر. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ جو انداز ہے، تمہیں کیا پتا ہے سامع، اے مخاطب؟ بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت پتا تھا، ان کو تو ہر چیز کا پتا تھا. یہ سامع اور مخاطب کو کر کے کہا ہے. تو اس کے اندر بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی چیز کو واضح کیا اور جا رہا ہے. اسٹریس ہوگا اس پہ کہ تمہیں کیا، مطلب یہ جو آیت ہے بیچ میں، بالکل اس سے فردر اس کی یعنی ایک تو عنوان اور پھر وہ تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے لیلۃ القدر. مطلب یہ ایک کمال قرآن شریف کا. اچھا، اس میں جو زیادہ میں نے پڑھا، آپ ظاہر ہے کہ زیادہ تو نہیں پڑھا لیکن تھوڑا بہت، وہ یہ کہ یہ جو بات ہے کہ اس رات میں اتارا گیا قرآن شریف، تو اس کے بارے میں ایک جگہ میں نے یہ کہیں پڑھا تھا کہ کہیں قرآن شریف لوح محفوظ پر، ہاں، دو باتیں ہم سنتے ہیں کہ ایک تو کہ 23 سال میں قرآن شریف اترا، اور ایک بات یہ کہ اس رات میں اتر گیا. جی. تو میں اس پہ کنفیوز. تو ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا، آپ سے میں چاہوں گا آپ بھی روشنی ڈالیں کہ 23 سال میں اترا اور ایک رات میں اترا. اس کے بارے میں ایک جگہ یہ تحریر تھا کہ ایک لوح پہ وہ آ گیا جی اتنے عرصے میں، اور پھر اس رات میں وہ ابھی انہوں نے یعنی اس رات سے ادھر آ گیا. ابھی جواب دیا تھا انہوں نے. اچھا، میں نے یہ عرض کیا. یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اتارا یک بارگی، وہ اس رات کے اندر اتارا گیا. اور پھر وہاں سے 23 سال وہاں سے پھر آہستہ آہستہ شان نزول کے مطابق آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ میرے کان کے اندر ایک بات کہی، تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال آتے اور میرے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کا دور کرتے. اس مرتبہ تشریف لائے تو 2 مرتبہ آ کر قرآن کا دور کیا. اب قرآن کریم کے نزول تو جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آخری آیت ہے. لیکن ہر سال جبریل آتے، پورے قرآن کریم فرقان حمید کا دور کرتے. تو نزول تو ہوتا تھا آہستہ آہستہ شان نزول کے مطابق، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پہلے بھی جانتے تھے. بلکہ جب نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زبان سے کلمات پڑھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ فرمایا لا تحرک بلسانک، ابھی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، یہ آپ نے پڑھنا ہی نہیں. بس جبریل آئیں گے، لے کر آئیں گے، فرمایا اس کو سب کرنا، یہ سب کچھ ہمارا کام ہے. تو وہ یک بارگی، بلکہ اس کے لیے یہ ہمارے اویس بھائی تھوڑا صرف و ناف سے بھی محبت کرتے. ایک دفعہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، یہ ٹرین میں لے کے بیٹھے ہوتے ایک پرچہ، میں نے کہا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا گردانے لکھ رہا ہوں ماضی کی مضارع کی. تو شوق سے کم از کم نہیں تو 20 سال پرانی بات، 20 سال پہلے. تو ایک لفظ آتا ہے، ایک باب افعال سے آتا ہے، انا انزلنا. یہ جب آتا ہے تو یک بارگی کے لیے آتا ہے.
اور ایک باب تفیل سے آتا ہے نزل ینزل تنزیلا، اے تدریجن، آہستہ آہستہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اتھر پر اتارنے کی بات آتی ہے تو نزل ینزل تنزیل کا لفظ آتا ہے، حالانکہ مادہ ایک ہے، حروف اصلی ایک ہے. بالکل ٹھیک. اور انزلنا یک بارگی، یہ اس کے لیے آتا ہے کہ آسمان دنیا پر اتارنا. اور اویس بھائی ایک بات جو بھی ہم نے کی کہ استغفار نعمتوں کی، اس میں آپ سے اس دن پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم اپنی دعاؤں میں درود ایک لازمی حصہ ہے. وہ میں نے حدیث پاک پیش کی نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دن بھی بات ہوئی آپ تھی نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی نہیں ہے بلکہ الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا آسمان، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام. درود شریف کی تو برکت ہے کہ اول و آخر درود پڑھ لیا. بات یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے. ڈاکٹر صاحب درود ایک ایسی دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہے. ابی بن اس کعب کے نے پہلے دعا سے پہلے وہ درود اور دعا کے آخر میں درود. تو یہ ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ اور مولا وہ جو آپ نے اس دن مجھ سے باتیں کہی تھی جی. کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ درود بھیجتا ہے، مطلب یہ ایک ایسی وہ بھی ہم محتاج ہیں نا اللہ سے. یا اللہ تو بھیج، ہم کو تو بھیجنا بھی نہیں آتا. یا اللہ تو بھیج، اللہم صلی علی. وہ جو مستقل درود پاک کی اس میں بات کر رہے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، عرض کیا رسول اللہ میں بہت سارے وظائف پڑھتا ہوں، کتنے پڑھا کروں؟ درود پاک کتنا پڑھا کروں؟ انہوں نے فرمایا ان شئت، جتنی تمہاری مرضی ہے پڑھا کرو. یا رسول اللہ میں اتنا وقت پڑھا کروں، آدھا وقت. آخر میں کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں ایسا ہو جائے کہ سارے وظائف کو چھوڑ کر میں درود پاک پڑھتا رہوں. حضور نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو یہ تیرے غموں کا مداوع بن جائے گا اور تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یکفی ہم سارے کام کا ذنب. ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں خواتین حضرات، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج رمضان کے آخری عشرے کے آخری چند شبیں، چند ایام، اور ان میں اب مطلب ایسا ہی ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ کسی عزیز سے ہم محروم ہونے جا رہے ہیں، اور اس طرح کا دکھ سا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، اپنا رحم فرما. اور ابھی مفتی صاحب سے بات بھی چل رہی تھی، وقفے کے دوران بھی اسی موضوع پہ بات ہوتی رہی، اور میں ان سے ہی کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے جو گزری کل میں افطار تھی یہاں پہ، تو اس میں گیاری سیکٹر سے گیاری سیکٹر میں جو شہداء تھے ان کے اہل خانہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ ایک وہ باتیں ہوئیں اویس بھائی جو سامنے باتیں ہو رہی تھیں، اور ایک وہ تھا جو ان کے ساتھ علیحدہ سے بات ہوتی ہے یا ان پر آپ یقین کریں کہ وہ جو آپ نے اس دن کہا تھا نا غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے، یعنی اس کو اگر سمجھنا ہو اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. وہ جیسے آپ نے ایک دن یہاں بات بڑی تھی ہوئی کہ مشاہدے کو بیان نہیں، آپ دیکھا ہوئی چیز بیان نہیں ہو سکتی درد الفاظ میں. وہ جو فیلنگز ہیں جو آپ مذہب کی راہ میں، ملک کی راہ میں کسی بھی انداز، یعنی اس قدر اطمینان تھا، یعنی ایک کی والدہ، ضعیف والدہ، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی. والد جو سب سے پہلے جن کو وہاں لے کے گئے تھے اور انہوں نے اپنے جگہ بیان کی، وہ جب قصہ سناتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک اندر سے وہ پرائیڈ کی فیلنگز ہوتی ہیں. جان تو سب کی جانی ہے، مرنا تو سب نے ہے. جان تو جاتے ہی جائے نا، جان تو ایک دن جانی ہے، لیکن کیا بات ہے کہ جو اسلام پر اور وطن پہ قربان ہو. اور یعنی دیکھیں نا، مرنا تو ویسے ہی بستر پہ گر کے مرے، پیر پھسلے مرے، لڑک گئے ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گر کچھ گئے. موتیں ایسی ہوتی جس پر رشک آتا ہے، بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں اور دل کرتا ہے کاش ہم اس کی جگہ ہم ہوتے. مطلب شہداء ہیں، وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی جس پہ فخر کرے وہ میرے خیال سے یہی ہے کہ آپ شہادت اللہ تعالیٰ. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے سیدی امام اعلیٰ حضرت کا، وہ فرماتے ہیں قضا حق ہے، قضا حق
حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جاں اللہ والی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اچھا، اس میں علامہ صاحب ایک دعا جو ہے وہ یہ بھی کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اس جماعت کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ایسا بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ درجہ بندی ہوگی نا، بالکل. یعنی ہمیں شفاعت میں، سائے میں، کسی جماعت کے ساتھ دعا یعنی کرتے ہمیں ہیں. جو بات آپ نے کی نا، قیامت اکیلے کے نہ کسی کونے میں ہم اکیلے نہ کھڑے ہو جائیں، اللہ نہ کرے. قیامت کے دن دو قسم کی کیٹیگریز کو بیان کیا لوگوں کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوگا؟ ایک تو انسان کے اویس بھائی، ایک تو انسان کے خونی رشتے ہوں گے. خونی رشتے، پیار کے رشتے، وہ سارے کے سارے میدان معاشر میں ٹوٹ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ. ہر شخص پریشان ہوگا. لیکن فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اخلاء خلیل کی جمع ہے. فرمایا پیار کرنے والے دوست آج وہ سارے کے سارے عدو ہو چکے ہوں گے الا المتقین. لیکن فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کسی کا تعلق ہوگا تو میدان معاشر کے اندر وہ جو دعا کرتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، خدایا سیدھے راستے. ہر ایک سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ فرمایا وہ بندے جن پر تیرا انعام ہو. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو ان کی جو رفاقت ہے، ان کی جو محبت ہے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے. فرمایا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا میدان معاشر کے انہی کے ساتھ ہوگا. ایک شخص نے عرض کی نا یا رسول اللہ میدان معاشر میں کہاں تلاش کروں گا؟ فرمایا کہ جو اس کے ساتھ محبت، المرء مع من احب. فرمایا جو اس کے ساتھ ہوگا. تو یقیناً یہ دعا کرنا کہ اے خدایا تو ہمیں ہمارا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ فرمانا، آل بیت اطہار اور اصحاب کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ جو حضور کی مبارک لواء الحمد ہے، وہ جو رضا مبارک ہوگی خدایا اس کی آغوش میں تو ہمارا حشر کرنا. تو یہ دعا کرنا بالکل جائز ہے، بالکل کرنی چاہیے. ایک میں جملہ کہوں گا اکیلے کہیں نہ ہو جائے وہ. نہیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. بھائی آپ میں آپ کو سارے ایک کروں جگہ ایک ہم تو الحمدللہ بڑے پر امید ہیں اس خالق کائنات سے اور اس کے محبوب کے صدقے میں. اللہ کے ولیوں کی شان تو سبحان اللہ کیا بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. ڈاکٹر صاحب یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں میں. ایک وہ بچہ جو نابالغی میں جو انتقال کر گیا، اگر اس کے والدین صبر کر جائیں تو اس کو اجر کیا ہے کہ وہ نابالغ بچہ جو ہے وہ بھی نہیں، وہ اس طرح بنے گا کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اللہ فرمائے گا اے جھگڑالو بچے پکڑ اپنے ماں باپ کا ہاتھ لے جنت میں لے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنت کے دروازے پر شور مچا ہوا میں بچوں گا. اچھا بچوں گا. ایک میں جملہ کہوں گا، کیا بات ایک میں جملہ کہوں گا کہ دیکھیں اجتماعیت کے حوالے سے اویس بھائی نے ابھی بڑی پیاری گفتگو فرمائی. ایک بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس حدیث پاک کو پورا پوش نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ انسان جو ہے اجتماعی کسی ذکر میں جاتا ہے، استغفار کی محفل میں جاتا ہے، فرشتے اس کے نام پیش کرتے ہیں. فرمایا پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا مالک و مولا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام اجتماعی مجلس والوں کی بخشش و مغفرت فرما دی. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ خدایا ایک تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ اس مجلس میں بیٹھنے نہیں آیا، ما جالی حاجت، وہ کسی کام سے آیا ہوا تھا. یا مالک و مولا. اور دوسری روایت کے اندر رجل خطاء، وہ گنہگار آدمی تھا. اے مالک و مولا اس کی بھی بخشش و مغفرت. ڈاکٹر صاحب جی محفل کے اندر مجلس کے اندر فرشتہ عرض کرے گا کہ خدایا ایک بندہ اس مجلس میں بیٹھنے نہیں آیا، وہ کسی کام سے گزر رہا تھا، بیٹھ گیا، سنا کہ محفل ہے چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان فرما دی فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ ساری مجلس والوں کی بخشش و مغفرت. فرشتہ عرض کرے گا کہ خدایا وہ تو گناہگار بندہ تھا اور وہ ویسے آ کے بیٹھ گیا. فرمایا نہیں بس، هم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم. فرمایا یہ ایسے مجلس والے کہ ان کے ساتھ جو آ کر بیٹھ بھی گیا وہ محروم نہیں ہوگا، اس کی بھی بخشش و مغفرت ہوگی. تو یہ برکت ہوتی ہے اجتماعی محفل کی اور اجتماعی استغفار کی اور توبہ کی اور دعا کی اور نسبت کی. ذوالفقار بھائی آپ کے لیے بڑی فرمائش آئی ہے اور لوگ مستقل کہہ رہے ہیں تو بہت ساری. اویس بھائی کے لیے تو اتنی تو پوری نہیں کرتے، یہ تو پتہ نہیں کیا ناراض ہیں، کیا ان کے اس قدر آئی ہوتی ہے. اللہ اکبر جناب، کیا ہو گیا، میں نے کیا کر دیا، کیا کہوں. بڑی ذاتیں عادت غلطیوں معاف کی ہوئی، لیکن آپ امید ہے کہ کچھ آپ کرم فرمائیں گے. اور یہ خدا کی عظمت کیا ہے؟
بالکل اویس بھائی ہمیشہ محافل میں بھی الحمدللہ بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں. بڑا خوبصورت کلام ہے، پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تو صدا کر دی، صدا کرنا تھا میرے بس میں تو صدا کر دی. صدا کر دی. واہ 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 واہ، کیا دیں گے، میں کیا دوں گا، میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے، میں کیا لوں گا. سخی جانے گدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اور کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. سبحان اللہ. نہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. خدا جانے. وہاں تک بس پہنچ کے کیا ہوا، کوئی کیا بتایا کیا ہوا، اتنا ہی بتایا جتنا حضور نے بتایا. وہ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن
تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے. ابھی یہ جو بات نکلی ہے اس پر مجھے اور ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بس کروں. سدرا کا مقام، یہ جبریل علیہ السلام وہاں رک گئے اور عرض کی حضور اس سے آگے میری رسائی نہیں ہے، بال برابر بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، تیری کوئی خواہش ہے؟ تیری کوئی خواہش ہے تو بول، جا رہا ہوں قبول کروا کے آؤں گا. جبریل نوری فرشتوں کے سردار جبریل عرض کرتے ہیں حضور میری ایک خواہش ہے، اور صاحب اس خواہش کو دیکھیے گا اور اپنی قسمت پر رشک کیجیے گا کہ ہم کس نبی کی امت میں سے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں حضور میری خواہش یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اتنی اجازت مل جائے کہ میں اپنے پر بچھا دوں. سبحان اللہ. حضور کی امت کی فکر کس کس کو نہیں ہے؟ اگر ہم حضور کے ہیں ڈاکٹر صاحب جنت ہماری ہے، بس حضور کے رہیں. ایک میں ڈاکٹر صاحب بات کہوں گا، دعا کے حوالے سے جیسے بات چل رہی تھی، دعا کی قبولیت کے حوالے سے درود السلام کی ہم نے بات کی، بہت ساری بات کی. اس کے اندر ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر وسیلہ پیش کیا جاتا ہے. آپ ایک پڑھے لکھے طبقے سے تشریف لائیں، آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے. دعا کے اندر اعمال کا وسیلہ بھی ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھیے، خدا یہ میں نے صدقہ کیا اس کے صدقے تو کرم فرما دے. لیکن سب سے جو بڑا وسیلہ ہے وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ میں اور آپ کو کام کریں تو وہ سند نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مبارک دور میں قحط سالی ہوگی تو اب بارش کے لیے باہر نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. عمر ہیں وہ جن کے سامنے قرآن اترا، جبریل جن کے سامنے آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حضور کی تربیت ہے. لیکن باہر نکلتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ بخاری کی کلمات پڑھو، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تسقینا الغیث. اے خدایا تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تو ہم پر بارش کا رسول فرما دے. تو دعائیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرے، لیکن جب وسیلہ پیش کرتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ وسیلہ کہ گر نام محمد نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. یہ نام محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سب سے قبولیت عطا فرما. یہ بتائیے گا، میں چاہوں گا یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط یہ ایک دعا یہ بھی ہے نا کہ ہمیں یا اللہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار. پل صراط کیا ہے؟ لیکن یہ پل صراط کے حوالے سے جو حدیث طیبہ کے اندر آیا کہ یہ جہنم پر ایک پل ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، باریک ہے بہت زیادہ، اور اس پر سے جو گزر جائے گا وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا. لیکن یہ پل صراط مجرموں کو کاٹ کاٹ کر جہنم میں ڈال رہا ہوگا. لیکن جو اویس بھائی نے بات کی ہے کہ ہم گناہگار صحیح، لیکن آقا دو جہاں سے مجھے بڑا اس پر یاد آ رہا ہے، بڑا اس پر نہیں جو یہ کہاں سے کہاں اگر مجھے ایک موضوع مل جائے نا ڈاکٹر صاحب. پل صراط جہنم پر قائم کیا گیا ہے. اچھا جہنم پہ ہے، اس میں سے مجرمین گر گر کر جہنم میں گر رہے یہ ہیں. نیچے. اچھا، اور ایک اور صحابی کراس کر گئے تو آگے جنت کامیاب کامیاب ہو گئے. اچھا، ایک صحابی رسول نے خود عرض کی یا رسول اللہ میں کہاں آپ کو ڈھونڈوں؟ تو فرمایا مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا، میزان عمل پہ ڈھونڈ لینا. فرمایا میں کہیں نہ ملوں تو پل صراط پر آ جانا. فرمایا میرے غلام گزر رہے ہوں گے اور میں رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. یہ عاشقوں کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. بال سے زیادہ باریک پل، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر بنایا ہوا پل. لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں آفت سے گزار دینا، یا اللہ ہمیں پلک جھپکنے میں گزار دینا، بجلی کسی تیزی سے گزار دینا. دعا کرتے کرنی چاہیے، لیکن جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کے یقین کا عالم کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر. حضور عرض کر رہے ہوں گے ربی حبلی امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی. سرکار علیہ السلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی سبحان اللہ. تو کہہ رہے پائے کوبا، ہم تو پاؤں کو ٹھوک ٹھوک کر اس پل پر بھی پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد دلاتے جائیں گے. سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے. تو بات یہ ہے کہ جو ان کا ہو گیا
اس کو غم نہیں ہے. واہ غم تو اس کا ہو جو ان کا نہیں. واہ سبحان ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس بھائی محفل کے دو حصے ہم نے کوشش کی ہے کہ ساتھ تاکہ ربط نہ ٹوٹے گفتگو کا. تو آپ یہ بتائیے, اور اب یہ آخری حصہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ, اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرے جو ہمارے عنوانات ہیں ان کے تحت محفل جاری رہے گی, لیکن آپ کے ساتھ اویس بھائی کی دعا کر دیں, کوئی مناجات پڑھ دیں, مطلب اس کو آج کی رات بھی ماشاء میں اللہ. چاہوں کچھ بھی ایسا ہو کہ 5 منٹ ہے ہمارے میں پاس. کلام مناجات ہی پڑھتا ہوں. مناجات. ماشاء اللہ. ایک ایسی مناجات جو امام اہل سنت نے کہی ہے ڈاکٹر صاحب. ایک دیکھیے دعا مانگیے لیکن جتنا آخرت کے لیے مانگیے دنیا میں اس سے بہت کم مانگیے. ٹھیک, آخرت کے لیے زیادہ مانگیے. زیادہ مانگے, بالکل ٹھیک. اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام اگر آپ دیکھیں غور کریں تو ایک شعر ایسا ہے, خالی اس کا ایک مصرع ایسا ہے جس کا تعلق شاید دنیا سے ہو, سبحان اللہ. باقی سارے اشعار سارے مصرے کا تعلق میدان آخرت سے ہے. آپ کہتے ہیں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو, شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو, یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات, ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو, یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو, یا خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو, یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو, یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. دعاؤں پر آمین کی بات ڈاکٹر صاحب. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا
شب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو آمین 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 یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر الدارین. ہماری دعاؤں کو شرکت قبولیت عطا فرمائیں. آمین. آنے والی مبارک رات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی انسان ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی الحمدللہ مسلمان ہیں. ضروری نہیں کہ جو نظر آ رہا ہو وہ اندر سے بھی ایسا ہو. سارے حضور کے عاشق ہیں، سارے حضور کے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے چاہا تو رنگ بھی چڑھ جائے گا، لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے اس کے ظاہر کو دیکھ کر، اور کسی کے ظاہر کو دیکھ کر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. آمین. اور آمین یا اللہ. ڈاکٹر صاحب نے جس لگن کے ساتھ پورا مہینہ یہاں ماشاءاللہ سحر اور افطار میں آپ کے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور اس کی خصوصی برکتوں سے میں ان کے لیے خاص دعا کرتا ہوں، اللہ نصیب فرمائے اور مالا مال فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ماہ رمضان کی برکت نصیب فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت وہ کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ کچھ بات بھی کر سکے. اللہ تعالیٰ ان کے عشق میں، ان کے ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب حاضر ہوں گے لوح قرآنی میں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.